شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ائمہ کی سیرت میں تھی لیکن ہمیں بھی رائج کرنا چاہیے. چھٹے امام کے متعلق یہ بات ملتی ہے ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب بھی کبھی کسی مصیبت میں چھٹے امام گرفتار ہوتے تھے روزے رکھنے لگتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سا انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ نمازیں چھوڑنے لگتا ہے, وہ روزے چھوڑنے لگتا ہے. کسی کے گھر کوئی بیمار ہو جائے تو پتہ چلا کہ 2-3 دفعہ ہسپتالوں کے چکر کاٹنے پڑ جائیں تو لواقین روزے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, جب کوئی انسان کسی مصیبت میں گرفتار, جب چھٹے امام کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو روایت کا جملہ یہ کہ وہ روزے رکھنا شروع کر دیتے اور روزے رکھنے سے خود بخود وہ مصیبت دور ہو جاتی. پیغمبر اسلام کے متعلق ملتا ہے کہ جب پیغمبر کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے تو نمازیں زیادہ پڑھنے لگتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں کم ہو جاتی, کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو نمازیں قضا ہو رہی. نہیں, بالکل برخلاف سیرت ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز سے مدد لو. یہاں صبر سے مراد بہت سی روایتوں میں روزہ کہا گیا, یعنی نماز اور روزے سے مصیبتوں کے اوقات میں مدد لیا کرو. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں, رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور عام دنوں میں بھی روزہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر کسی کے واجب روزے نہیں ہیں اور کوئی مصیبت آ جائے وہ روزے رکھنا شروع کر دے, دیکھیں کہ واقعی اس سے مدد لے کیسی وہ مصیبت غائب ہوتی. نمازیں زیادہ پڑھنے لگے, دیکھیں کیسی مصیبت غائب ہوتی. کبھی پریکٹس تو کر کے دیکھیں پیغمبر اور ائمہ کی سیرت پہ چلنے کی, پھر آپ دیکھیں گے کہ حیران ہو جائیں گے ارے یہ مصیبت کس طرح سے آئی اور رفع ہو گئی. تو یہ اس کے اندر ایک اہم بات تھی. اور اب جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دونوں سے اللہم صلی علی محمد کہ پروردگار عالم نے جو روزے کو فرض کیا اس وجہ سے تاکہ ہم میں صفت اخلاص پیدا ہو جائے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاص کی ایک صفت وہ ہمارے اندر سے نکلتی چلی جاتی. روزہ رکھنے سے ایک اخلاص کی صفت پیدا ہوتی. اور ہم بعض اوقات پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, کسی میں کوئی اور طریقہ کار نہیں ہو سکتا تھا پروردگار کو اپنے آپ سے قریب کرنے کا کہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھا ہوا. تو یہ بھی پیغمبر نے بات بتا دی کہ شیطان انسان کے خون میں رواں دواں رہتا, تم بھوک کے ذریعے اس کا راستہ روک دو. بھوک کے ذریعے یعنی انسان جب بھوکا ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان میں اور عام طور پر عام روزے کی حالت میں بھی, تو شیطان کا راستہ بلاک ہو جاتا ہے. وہ جو آپ کے خون کے اندر گردش کر رہا ہے اس کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں, پھر آپ کو اس انداز سے بہکا نہیں سکے گا وہ.